عام طور پر ہمارا اپنی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام بڑا آسان مذہب ہے جی۔ اچھا، اس کا مطلب تمہاری منمانی آسانی اسلام میں ہے، یا اسلام آسان مذہب ہے کا مطلب کوئی اور بھی ہے؟ یہ بہت غور سے سوچنا چاہیے۔ عموماً عوام کے ذہنوں میں کیا بات ہے؟ اسلام بڑا آسان مذہب ہے بھائی، یہ علماء بڑا تنگ کر دیتے بھائی، یہ حرام وہ حرام وہ حرام، کیا جی کرنا پھر رہے؟ خالی حرام 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 بولنے کو رہے تو کیسا جینا سو ہم نہ تو غمزدہ کر کو چھوڑ ڈالے تمہیں، ایک سفری کو جا نہیں سکتے، ایک سیر کو جا نہیں سکتے، ایک گھر میں مل کو بیٹھ نہیں سکتے، یہ حرام وہ کھاؤ نہ کو یہ کھاؤ نہ کو۔ آخر کیا اللہ تعالیٰ بولتا نہیں دین آسان ہے بول کو تم نہ کہیں کو مشکل میں ڈال لیتی؟ یہ ایک دوسرا ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں سوچنے کا۔ سب سے پہلی بات اس میں بھی سمجھ لیجیے، ان الدین یسر بالکل صحیح حدیث ہے، اور دین آسان ہے کا لفظ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن کس واسطے کس لیے؟ تمہاری اپنی خواہشات کے ذریعے دین آسان ہے، تم جیسے جیسے چاہو گے وہ دین آسان ہے۔ تب تو کوئی سستی والا کوئی کہے گا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، کیا بھائی تمہیں 5 وقت کی نماز رکھ ڈالیں، دین آسان بھائی میں سے نماز نہیں پڑھتا، تو بولو وہ بھی سچا مسلمان ہے۔ دین آسان ہے نا بھائی، اس کے ذہن سے دین آسان ہے، 5 وقتہ نماز بڑی مشکل ہے اس کے لیے۔ وہ کہے گا کہ بھائی یہ کیا پریشانی ہے، نیند میں سے اٹھ کے آنا فجر کو، رات کا موقع آگا عشاء کو آنا، تپتی دھوپ میں ظہر کو آنا، اور اتنا دور سے 4 رکعت پڑھ کو جانا، کیا بھائی یہ دین اللہ تعالیٰ آسان رکھا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم بھائی، میری حالت بھی اللہ جانتا، میں نماز نہیں پڑھوں گا تبھی بولو مسلمان بول کے۔ کوئی بولے گا دین آسان ہے، رمضان کے روزے، کیا بھائی اسی گرمی کیا کی ٹھنڈ کا لے میں آیا تو رمضان رکھ لیں گے ہمیں چھوڑو، لیکن دھوپ کا لے میں آیا تو کیسا بھائی رکھیں گے؟ اللہ بڑا آسان کرنے والا ہے بھائی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں کھاؤں گا پیوں گا کیا بھی نہیں، اللہ کا بھی میرا معاملہ ہے، میں یہ روزے رکھتا نہیں، تو یہ بولو مسلمانوں نے دین آسان ہے۔ دین آسان ہے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری اپنی منمانی خواہشات کے مطابق آسان ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ دین آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دینوں کے اندر بہت سے حدود حرام چیزیں اللہ نے ان کے کرتوت کے بنا پہ کر دیا تھا۔ ہماری شریعت میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں کیا، حلال کی۔ مثلا سمجھیے چربی ہے نا، چربی، حلال جانور کی چربی ہم کیا تیل بناتے ہیں، خود تل کے کھاتے ہیں، کباب تو کیا ہے چربی میں پوری زندگی گزرتی ہے ہماری، ہارٹ اٹیک زیادہ ہم نہ چاہتا چربی کھا کھا کو۔ تو چربی کیا تھی؟ وہ بدبخت لوگوں کے ہاں بنی اسرائیل میں وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے چربی حرام کر دی تھی، بنی اسرائیل کے لیے چربی حرام تھی، ہمارے لیے چربی حلال ہے۔ اور اسی طرح دیکھو ہفتے کا پورا دن 24 آورس ان کے لیے کوئی بھی تجارت کرنا حرام تھا، اللہ نے ہم پہ رحم کیا، کیوں؟ ان کے گناہ کی وجہ سے 24 آورس تجارت بھی نہیں کرنا، بزنس بھی نہیں کرنا، کیا بھی نہیں کرنا سوائے عبادت کے، وہ ہفتے کا دن تھا۔ اس کی نافرمانی کی تو اللہ نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، سور بنا دیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے خود انہی کے خنزیر بنایا، سور بنایا، کیونکہ انہوں نے ہفتے کی نافرمانی کی۔ لیکن ہمیں آسان کر دیا، جمعہ کا پورا دن ہمارے لیے 24 آورس عبادت رکھ دیتا تو کیا حالت ہوتی۔ آکو وہ آدھا گھنٹہ جو خطبے میں بیٹھتا اس میں بھی اونگتا رہتا، بیٹھ کو فین دیکھ کو بیٹھتا، آکو ستون کہاں ہے دیکھ کو بیٹھتا، آکو وہ بھی سو جاتا، آکو آتا سوچ لیٹ، وہ 5 منٹ ملتے نا اس میں بھی سو جاتا، سو کو نماز پڑھ لے کو پہلے بھاگتا۔ بہت کم سنت پڑھنے والے آنے والوں میں، باہر دیکھو نماز ختم ہوگا تو بڑی لمبی مندی چھرنگی نکلنے والی، نماز ختم ہوتے ہی اس کے بعد آہستہ آہستہ جو سنتیں پڑھنے والے ان لوگ بھی نکلتے، لیکن پہلے نماز ختم ہونے کا اعلان جو گروپ پہلے نکلتی معلوم ہو جاتا نماز ختم ہو گئی۔ تو ہمارے واسطے پورا ملا کے 10-15 منٹ یا اصل مساجد میں خطبہ اگر ملا لیا جائے تو پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ یہ حرام کیا، بس اس کے علاوہ کوئی چیز ہم پہ نہیں ڈالا، بقیہ تم بزنس کرو کچھ بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے پورا دن تھا۔ اسی طرح نجاست لگتی تھی ان کے ہاں، بدبخت لوگ تھے، اللہ نے پیشاب کو حرام کیا، نجس بنایا، تو انہوں نے کیا کیا، کھیل مذاق میں بیٹھے بیٹھے پیشاب ایک دوسرے پہ اڑا لیا کرتے تھے، بیوقوف لوگ تھے۔ ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے کیا کر دیا،
ان پر اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو اللہ نے حکم دیا تم دھو نہیں سکتے، کپڑا کاٹنا، کپڑا وہاں سے وہاں تک کاٹنا پڑتا ان کو، دھونے سے پاک نہیں ہوتا ان کے. کیوں؟ مذاق میں اٹھائی شریعت ان لوگوں نے. اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی، نجس لگا تم دھو لو، 10 مرتبہ لگے دھو لو، 100 مرتبہ لگے دھو لو، پاک ہو جاؤ گے. اور اتنی آسانی رکھے، بچے کا پیشاب ہے اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کی غذا دودھ ہے ابھی 2 سال کے اندر اندر، چھوٹا بچہ ہے گود میں رکھا، پیشاب لگ گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ہے چھینٹے مارو کافی ہے، دھونے کی بھی ضرورت نہیں، نماز پڑھ لو. بچے کا، مرد بچے کا صرف، عورت بچی کا نہیں، مرد بچے کا پیشاب اس وقت جب کہ ابھی غذا دودھ ہو، دوسرا سیرلیکس وغیرہ کھانے لگے تو اس وقت کی نہیں ہے بات، صرف دودھ پہ ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو غرض کہ کیا ہے، یہ آسانی ہے اصل میں دین کی، تمہاری منمانی آسانی نہیں ہے. دین آسان ہے، دین آسان ہے. دین آسان پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمارے واسطے ہے کہ بہت سی چھوٹ ہمیں مل گئی ہے، اور اتنی چھوٹ ملی ہے جتنا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تصور نہیں ہو سکتا. کیسے؟ مثلاً کیا ہے، اچھی حالت میں پانی سے وضو کرو، بخار آ گئی، پانی موجود ہے، بندے کو ڈر ہے پانی کی وجہ سے اسے کوئی اور بیماری نہ بڑھ جائے، بخار زیادہ نہ ہو جائے. اللہ نے کہا کہ چلو جی تیمم کر لو. چلو تیمم بھی کیا ہے، تیمم بھی کیا ہے، جاؤ جا کے اس کے واسطے کیا ہے، فلاں جگہ سے مٹی لے لے گا، کعبۃ اللہ کی مٹی رہنا، بولے تو کہاں کریں گے لگا تیمم، کرنے والے بھی کیا کریں گے، مٹی سے کر لو بول دیا، لیکن کرو کہاں سے، کعبۃ اللہ کی مٹی رہنا لے تو کیسا کرتے، کہا کہ پوری زمین میں کہاں سے بھی لے لے سوری مٹی پاک، سعیدن طیبہ. اچھا مٹی بھی مل گئی، اب وضو کی طرح مٹی سے کرو بولے تو کیا حالت ہوں گی، انہیں اٹھاؤں گا پہلے ایسا کریں گا، پھر ناک میں گیک میں ڈال لے گا، بعد میں ایسے نہیں سے مصیبت میں پڑ جائے گا، ابھی ذرا نزلہ زکام بڑھ گا تو اس کا ہے وہ بھی نہیں، پھر اس میں بھی کم کر دیا. پاک مٹی سے کیا کرو، خالی مسح کرو، اور مسح بھی کائی پہ کرو، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، ہاتھ اور چہرہ، بس ہاتھ اور چہرہ، دو اعضاء تیمم کے. مٹی پہ ایک بار مارو، 2 بار بھی مارنے کی روایتیں کیا ہیں، صحیح نہیں ہیں. جو صحیح تر روایت ہے وہ ایک بار مارو، اور کیا ہے ایسا یہاں سے لے کو یہاں تک لے کو جاتے بعض جنے، وہاں بھی وضو کرتے ہو لگا یہاں سے لے کو یہاں تک کا، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح تر بات جو اصح تر روایت میں آئی ہے وہ خالی کلائی تک ایسے کر لیا، ایسے پھیر لیا، ہوگا مسئلہ ختم، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگا. اب نماز پڑھنا ہے، کھڑنا نہیں ہوتا، پیر میں چوٹ ہے، مشکل ہے، بولا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھنے بھی نہیں ہوتا، بولا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں ہوتا، کہا کہ آنکھوں سے پڑھ لو، آنکھوں کے اشارے سے سوچ لو اب میں قیام میں ہوں، اب رکوع میں ہوں، اب سجدے میں ہوں، نماز تو قبول ہو جائے گی. ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کی آسانی. پیسہ نہیں ہے بولا زکوٰۃ مت دو، پیسہ نہیں ہے بولا حج مت کرو، ہر ایک میں آسانی. تمہاری من پسند آسانی نہیں، دین کی آسانی جو اللہ نے آسان بنا دیا پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں جو بھی شریعت میں تکلیف لگتی، ہاں عورتوں کو برقع تکلیف لگتا، کیا جی دین آسان، برقع کہاں جی پہن لگو، دھوپ میں اوپر سے الگ ایک کہتے، اس کے اوپر ہنکیاں کے اوپر الگ کہتے، مجھے دکھتاش نہیں با کیا بھی مائیگی نکال کر رکھ ڈال تو نقاب نہیں چلتا. یہ تمہاری آسانی نہیں دیکھی گئی ہے، وہاں وہ چیز ضروری ہے. حجاب کے بغیر اللہ قبول نہیں کریں گا، یہ تمہارے لیے ضروری چیز ہے.